إلا بالله من الشيطان اللعين الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال إمامنا الزين العابدين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم الإمام يدعو إلى القرآن والقرآن يدعو إلى الإمام درود پڑھیں محمد اللهم صل على محمد ایک مومنہ کی سال ثواب کی مجلس اور ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی شب دونوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کوشش کی ہے کہ امام کے ایک ایسے فقرے کی تلاوت کر کے اس پر گفتگو کی جائے جو امام اور شریعت الامام دونوں کی سیرت دونوں کی پہچانوانے میں معلومات رکھتا ہے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام جہاں بہت سے دعائیں صحیفہ سجادیہ میں موجود ہیں، وہیں کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک مختلف مرحلوں پر امام نے اپنے خطبات بھی پیش کیے اور جگہ جگہ اپنے جد مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف کلمات قصار کے ذریعے یعنی مختصر جملوں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کے ذریعے، چونکہ امام کو اتنا موقع نہیں ملتا تھا کہ عوام الناس سے گفتگو کی جا سکے، اس لیے بہت سے ایسے جملے بھی امام نے عرفانی فرمائے ہیں جس پر ہم مہینوں جو ہے بحث کرتے رہیں تو اس کے نتیجے تک، اس کے عرفان تک، اس کی معلومات تک جو ہے ہم جو ہے نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ امام کے انہی دو کلمات قصار یعنی مختصر جملوں کو میں نے آج آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ امام نے فرمایا ہے الامام یدعو الی القرآن والقرآن یدعو الی الامام۔ اگر قرآن پہ وقت پڑتا ہے تو وہ امام کو پکارتا ہے، اور امام پر جب وقت پڑتا ہے تو وہ قرآن کو پکارتا ہے۔ یہ یوں ہی نہیں کہا تھا، اس لیے کہ امام سجاد علیہ السلام کے بابا کے تعلق سے ایک ایسا پروپیگنڈا بنی امیہ نے پیش کیا تھا کہ نعوذ باللہ ایک باغی شخص تھا، خلیفہ وقت کے خلاف، اسلامی حکومت کے خلاف اس نے خروج کیا تھا اور اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کے اہل حرم کو اسیر بنا کر کے دربار شام میں، حکومت کے دربار میں پیش کیا گیا۔ گویا بنی امیہ کے پروپیگنڈے کے تحت شام کی وہ عوام امام حسین اور اہل حرم کو اسلام کا ایک باغی تصور کر رہے تھے۔ ظاہر ہے ایسے حالات میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات، امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبات اور ان حضرات کے مختصر کلمات قصار نے جگہ جگہ پر اس بات کی طرف جو ہے لوگوں کو متوجہ کیا کہ یہ کوئی باغی نہیں ہے، بلکہ یہی اصل میں اسلام کے رہنما ہیں، اسلام کو ریپرزینٹ کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ اسی گھر میں جو ہے اسلام پلا ہے، بڑھا ہے، اسی گھر میں جو ہے وحی الہی آتی تھی، اور یہ بات جو ہے صرف گفتگو تک جو ہے محدود نہیں تھی، بلکہ ان تمام باتوں کا چاہے وہ امام کے ذریعے ہو یا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ذریعے ہو، ہر ایک بات کی دلیل بھی جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے۔
اور اسی دلیل کے تحت جو ہے امام نے بھی یہ جملے جو ہے ارشاد فرمائے تھے، اس لیے کہ جگہ جگہ جہاں جو ہے بھیڑ ہوتی تھی وہاں پر فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس قرآن کی تلاوت جو ہے کرتا جاتا تھا۔ اسی لیے امام نے جو ہے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جب امام کو اپنی پہچان کرانی ہوتی ہے تو وہ قرآن کا سہارا لیتا ہے، اور جب قرآن کو جو ہے اپنی پہچان کرانی ہوتی ہے تو وہ امام کا سہارا لیتا ہے۔ گویا امام نے جو ہے پوری تاریخ جو ہے بیان کر دی تھی کہ آپ جب بھی دیکھیں گے، یعنی رسول کے ارشادات کو دیکھیں گے یا قرآن کی آیتوں کو بھی دیکھیں گے، تو اگر امام جو ہے اگر موجود ہے تو وہ قرآن کے ساتھ موجود ہے، قرآن اگر موجود ہے تو امام کے ساتھ موجود ہے۔ امام جو ہے رسول کے ارشاد کے مطابق مولا کائنات کے ذریعے کے لیے جو ہے فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن جو ہے علی کے ساتھ ہے اور علی جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے۔ تو یہ صرف جو ہے اس علی کی بات نہیں ہو رہی تھی، بلکہ جتنے بھی جو ہے پہلے علی سے لے کے آخری علی تک، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ پہلے محمد سے لے کے آخری محمد تک، یعنی جتنے بھی تھے وہ قرآن کے ساتھ تھے اور قرآن جو ہے ان کے ساتھ تھا۔ قرآن نہ تو کبھی ان سے جدا ہوا اور نہ وہ جو ہے قرآن سے کبھی جدا ہوئے۔ درود پڑھے محمد اور چونکہ ہمارا امام جو ہے، جس امام کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، وہ کوئی بات جو ہے وہ بغیر دلیل کے جو ہے نہیں کہتا ہے، اس لیے کہ جو بھی بات ہوگی وہ قرآن کے ذریعے جو ہے دلیل بن کے یا تو قرآن کی آیت آئے گی یا رسول کی جو ہے حدیث جو ہے اس کی بات جو ہے بن کے آئے گی۔ اسی لیے جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے کو بھی جو دیکھتے ہیں ہم، جو انہوں نے یزید کے دربار میں دیا تھا یا ابن زیاد کے دربار میں دیا تھا، تو اس میں انہوں نے شروعات ہی جو ہے وہ توحید باری تعالیٰ سے کی تھی، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا پورا مومنٹ جو تھا، پورا انقلاب جو تھا، وہ توحید الہی کو بچانے کے لیے تھا، پروردگار عالم کی وحدانیت کو بچانے کے لیے تھا۔ اس لیے کہ سب سے بڑا انکار ہی جو ہے وہ یزید کا جو ہے اللہ کی وحدانیت سے تھا، اس لیے کہ یہ پورا جو کچھ بھی یزید کہہ رہا تھا کہ نہ تو جو ہے قرآن آیا، نہ کوئی وحی آئی، نہ جو ہے کوئی فرشتہ آتا تھا، نہ جبریل امین آتے تھے، ان تمام چیزوں کا انکار جو ہے یزید کر رہا تھا۔ گویا وہ وحدانیت کا انکار کر رہا تھا، اللہ کی توحید کا جو ہے انکار کر رہا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے پورا اپنا جو مومنٹ چلایا اور اس مومنٹ کو شریکت الحسین جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آگے بڑھایا اور لے جا کر کے جو ہے شام کے اندھیرے میں جو ہے دفن کر دیا۔ اس میں جو ہے پورے جو ہے راستے میں جو کوفے سے لے کے شام تک رہا ہو یا شام کے بازاروں میں رہا ہو یا دربار یزید میں رہا ہو، ہر جگہ جو ہے سب سے پہلے اگر گفتگو ہوئی ہے تو وحدانیت سے، سب سے پہلے اگر گفتگو ہوئی ہے تو رسول کی رسالت سے ہوئی ہے، سب سے پہلے اگر رشتہ کوئی بتایا گیا ہے تو وہ قرآن کا رشتہ اور رسول کا رشتہ جو ہے بتایا گیا ہے، اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اور لوگ تو رسول سے رشتہ جوڑ سکتے ہیں، لیکن ہم وہ ہیں جس رشتے کے ذریعے رسول کا تعارف کرایا گیا ہے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ یعنی جگہ جگہ بی بی نے بھی یہ بتایا کہ میں علی کی بیٹی ہوں، جگہ جگہ بی بی نے یہ بتایا کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں۔ میں اسی لہجے میں میں اسی انداز میں آج دربار یزید میں آئی ہوں جس طریقے سے میری والدہ گرامی جو ہے پہلے دربار خلافت میں گئی تھی۔ گویا یہ احتجاج جو شروع ہوا تھا فاطمۃ الزہرا سے، وہ احتجاج جو ہے ثانیہ زہرا کے ذریعے مکمل ہو کر کے اسلام کو پوری جو ہے سربلندی اور فتح مندی جو عطا کر رہا ہے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ اور ہمارے چوتھے امام کا یہ جملہ جو ہے کہ قرآن پر جب وقت پڑتا ہے تو وہ امام کو جو ہے صدا دیتا ہے، اور امام جب جو ہے یہ محسوس کرتا ہے کہ ہمیں جو ہے امام جو ہے نہیں مانا جا رہا ہے، ہمارے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ہمارے خلاف جو ہے لوگوں کو ورقلایا جا رہا ہے، ہمارے بارے میں لوگوں کو غلط انفارمیشن دی جا رہی ہے، تو وہی قرآن جو ہے بولنا شروع کرتا ہے زبان امامت سے، اور یہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ امام ہی ہے، اس لیے کہ کوئی اور جو ہے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا ہے، امام ہی ہوتا ہے
جو کبھی جو ہے وہ مردہ نہیں ہوتا ہے، چاہے ہمارا امام اس دنیا سے چلا گیا ہو، آج جو ہے آپ اور ہم سب جو ہے اس بات کے اقراری ہیں کہ مولائے کائنات جو ہے سن 40 ہجری میں ابن ملجم کی تلوار سے ضربت کھا کے شہید ہوئے تھے، لیکن آج بھی جب ہم یا علی کہتے ہیں تو مولا ہماری مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اور ہمارا یہ تصور ہے اور لوگوں کے امام ہوں گے جن کے فتوے جو ہے آج کہاں رامت نہیں ہوں گے، جن کے ماننے والے، جن کے مقلدین جو ہے آج پریشان ہوں گے کہ آج جو ہے 21ویں صدی کی اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں اس ایسی دنیا میں جو ہے ہم اپنے مسائل کو کیسے حل کریں، اس لیے کہ وہ تو 1000 سال پہلے دنیا سے چلے گئے، لیکن ہمارا امام جو 1000 سال پہلے تھا، جو 1400 سال پہلے تھا، اس کے جملے آج بھی ہمارے لیے ویسے ہی کارآمد ہیں۔ آج بھی ہمارے یہاں جو ہمارے علماء استنباط کرتے ہیں وہ انہی ائمہ کی احادیث کا سہارا لیتے ہیں، اسی قرآن کا جو ہے سہارا لیتے ہیں۔ گویا جو ہے آج ہمارے علماء، آج ہمارے مجتہدین جو ہے اس بات کے جو ہے اپنے استنباط کے ذریعے، اپنے اجتہاد کے ذریعے یہ بات جو ہے بتاتے ہیں کہ ہم میں کا پہلا بھی جو ہمارا امام ہے اس کی بات بھی جو آج زندہ ہے، ہمارا جو آخری امام ہے اس سے بھی جو ہے ہم جو ہے آج جو استفادہ کرتے ہیں، ہم چھٹے امام سے بھی استفادہ کرتے ہیں، ہم 5ویں امام سے بھی استفادہ کرتے ہیں، ہم چوتھے امام سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس جملے کی میں نے تلاوت کی ہے آج بھی جو ہے امام سجاد علیہ السلام کے اس چیلنج کو جو ہے ثابت کرتا ہے کہ امام جو ہے قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن جو ہے وہ امام کے ساتھ ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اور اس کا ثبوت جو ہے جیسا کہ میں نے بتایا، اور جو ہے ہماری تاریخیں جو ہے بتاتی ہیں کہ جگہ جگہ جو ہے امام حسین علیہ السلام نے، اور ہر جو ہے تاریخ نے، چاہے وہ دشمن ہو یا چاہنے والے ہوں، انہوں نے اس بات کو تو لکھا ہی ہے کہ بازار شام میں جو ہے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس نے سورہ کہف کی جو ہے تلاوت کی، سورہ کہف کی جو ہے تلاوت، سورہ کہف کو جو ہے پروردگار عالم کہ اس سورے کو جو ہے امام حسین علیہ السلام نے کیوں جو ہے دربار شام میں یعنی شام کے بازار میں منتخب کیا۔ گویا آج کا جو امام سجاد علیہ السلام کے سامنے یا امام حسین علیہ السلام کے سامنے جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہا تھا، جو اپنے کو طاقتور سمجھ رہا تھا، جو اپنے کو بادشاہ اور خلیفہ سمجھ رہا تھا، جس نے یہ سمجھا تھا کہ حسین کو جو ہے نعوذ باللہ قتل کر کے جو ہے ہم جو ہے پوری دنیا کو جو ہے جیت لیں گے، اس کے اس پورے منصوبے اور اس کی اس فکر کو امام حسین علیہ السلام نے سورہ کون سا سورہ کہف، سورہ کہف کی تلاوت کے ذریعے جو ہے یہ بتایا کہ دیکھو ہم جو ہے قرآن کے ساتھ کیسے جو ہے جڑے ہوئے ہیں، موقع اور محل کے اعتبار سے ہم کسی واقعے کا بھی ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ سورہ کہف میں جن نوجوانوں کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے وہ جو ہے انقلابی تھے، وہ اپنے سماج کے ان لوگوں کے خلاف جو ہے نکل کے آئے تھے جو دقیانوس کو خدا سمجھ رہے تھے۔ گویا امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ میں اور میرے جو ہے 72 ساتھی یا میرے ساتھ جو ہے شریکت الحسین میری بہن زینب یا جو ہے یہ تمام جو ہے اہل حرم کا جو قیدی بنا قافلہ ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پورے عالم اسلام نے یزید کے بہات پہ بیعت کر لی تھی، لیکن حسین نے جو ہے اس وقت مدینے نے بھی یہ کہا تھا کہ میں نے جو ہے بیعت نہیں، مجھے جو ہے نہیں بیعت کرنا ہے، اس لیے کہ حسین جیسا جو ہے یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ جو ہے حسین کا جملہ اپنے جو ہے والد گرامی کے جو ہے اس پورے جو ہے فکر کو جو ہے ثابت کرتا ہے کہ میرے باپ نے بھی کسی کی جو ہے بیعت نہیں کی تھی، اور نہ میرے بعد آنے والا کوئی بھی امام جو ہے وہ کسی بھی جو ہے حکومت کے ہاتھوں جو ہے نہیں بک سکتا ہے، اور جو ہے قید و بند کی صعوبت ہم برداشت کر لیں گے، ہم قتل ہونا جو ہے گوارا کر لیں گے، لیکن جو ہے اس طرح جو ہے دنیا کے پیچھے جو ہے ہم نہیں جائیں گے۔ ہم جو ہے وہ کس لیے آئے ہیں اس کائنات میں؟
دین کی سربلندی کے لیے، وحدانیت کو جو ہے پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے، رسول اللہ کا کلمہ جو ہے پڑھانے کے لیے، تو ہم اسی مشن پر ہمیشہ گامزن رہیں گے، چاہے ہمیں جو ہے قتل کر دیا جائے، یا اسیر بنا کے بازاروں میں پھرایا جائے، یا جو ہے قیدی بنا کے جو ہے دربار میں جو لے آیا جائے۔ یہی وہ منظر تھا کہ شام کا جو ہے بھرا ہوا بازار ہے، اور اس کے بعد جو ہے امام نے جب اپنی بہن کی جو ہے بے بسی کو دیکھا اور آنکھوں سے جو ہے آنسو کو جو ہے دیکھا، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے سورہ کہف کی جو ہے تلاوت کرنا شروع کی۔ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا بآیاتنا عجبا۔ تم نے جو ہے اصحاب کہف الرقیم کا قرآن میں واقعہ نہیں سنا ہے، نہیں پڑھا ہے کہ کتنا عجیب و غریب واقعہ ہے، لیکن میرا یہ واقعہ جو ہے کیا اس اصحاب کہف الرقیم سے جو ہے زیادہ جو ہے اہمیت کا حامل نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ تو ایسے نوجوان تھے جن کے جو ہے سر و تن میں جدائی نہیں ہوئی تھی، چند سال کے لیے اللہ نے ان پر نیند کو غالب کر دیا تھا، اور پھر وہ جو ہے سامنے آئے، لیکن میں وہ ہوں کہ میرے سر و تن میں جدائی کر دی گئی ہے، پھر بھی میں تم کو جو ہے راہ راست دکھا رہا ہوں، میں تمہاری رہبری کر رہا ہوں، میں تمہیں قرآن جو ہے یاد دلا رہا ہوں، میں تمہیں قرآن جو ہے سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہی تلاوت کا ماحول تھا کہ ایک کنیز نے کیا دیکھا یہ منظر کہ اتنی خوبصورت آواز، اتنی لہن کے ساتھ جو ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور وہ بھی کس کے ذریعے؟ ایک کٹا ہوا سر ہے جو نیزے پر جو ہے آویزاں ہے، جو نیزے پہ آویزاں ہے۔ وہ کنیز جو ہے یہ منظر دیکھتی رہ گئی، اس لیے کہ اس کے کانوں میں ہمیشہ قرآن کی صدا تو آئی تھی، لیکن بعد میں جو ہے قرآن کی تلاوت کے بعد جو ہے اس کنیز کی مالکہ ہمیشہ کہتی تھی کہ تم نے قرآن تو سنا ہی نہیں، اگر میرے آقا اور مولا حسین کی تلاوت سنتے تو تمہیں جو ہے احساس ہوتا کہ تلاوت کیسے ہوتی ہے، قرآن کو جو ہے لہن میں جو ہے کیسے پڑھا جاتا ہے۔ میرے آقا اور مولا حسین سے بہتر جو ہے کوئی کائنات میں قرآن کی تلاوت کرنے والا نہیں ہے، لیکن وہ کنیز جو ہے عجیب و غریب جو ہے کیفیت میں مبتلا ہے کہ میری مالکہ تو اب تک مجھ سے یہ کہتی تھی کہ میرے آقا اور مولا حسین سے بہتر کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، لیکن یہ سر تو جو عجیب صاحب اعجاز ہے، کیا اس کی تلاوت کا انداز ہے، اس سے بہتر کوئی تلاوت نہیں کر سکتا۔ اور بہت دیر ہو گئی جب اسے یاد آیا کہ میں سودا سلف کے لیے آئی تھی بازار میں، اور آج جو ہے میری مالکہ مجھ سے جو ہے بہت ناراض ہوگی، ایک بارگی اس نے جو ہے جلدی جلدی اپنے قدم کو جو ہے اپنے مالکہ کے گھر کی طرف جو ہے بڑھا دیا، پہنچی گھر، لیکن اس کی عجیب و غریب کیفیت تھی۔ مالکہ نے کہا کہ اتنی دیر سے بازار میں تو کیا کر رہی تھی؟ تو جو ہے اتنی دیر نہیں کرتی تھی، جاتی تھی اور سامان لے کے چلی آتی تھی۔ اس نے کہا کہ معاف کیجئے گا، آج جو ہے بازار شام میں نے ایسا منظر دیکھا ہے کہ ایسا منظر کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ کہا کہ بتا آخر تو نے کیا دیکھا بازار میں؟ کہا کہ ایسا منظر، ارے ایک کٹا ہوا سر تھا، اور اس کٹے ہوئے سر سے جو ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ میں یہی بات جو ہے بار بار سوچتی تھی، آپ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ میرے آقا اور مولا حسین سے بہتر کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، لیکن مالکہ معاف کیجئے گا، اس سر سے جو قرآن کی تلاوت کا جو ہے انداز تھا، ویسے جو ہے آپ کے آقا اور مولا حسین بھی تلاوت نہیں کر سکتے۔ اس مالکہ نے کہا تیرے منہ میں خاک، میرے آقا اور مولا حسین سے بہتر کون جو ہے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے؟ جیسا کہ ہمارے چوتھے امام نے کہا کہ القرآن یدعو الی الامام، الامام یدعو الی القرآن، اس لیے کہ قرآن میرے آقا حسین کے ساتھ ہے، اور جو ہے میرا آقا حسین جو ہے قرآن کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ چاہے جو کہیں، لیکن میں نے جو ہے قرآن کو جس انداز سے جو ہے اس سر سے سنا ہے، ایسے کسی نے نہیں سنا ہوگا۔ ایک بارگی جو ہے مالکہ کو عجیب ہیجانی کیفیت ہوئی، اس لیے کہ جو منظر وہ سنا رہی تھی ایسا منظر کبھی سنا نہیں تھا، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایک کٹا ہوا سر جو ہے اس طرح قرآن کی تلاوت کی۔ اس نے کہا کہ یقیناً کوئی صاحب اعجاز سر ہے
جو اس طرح قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس نے کہا کہ اچھے جاؤ اور جا کر کے جو ان قافلے والوں سے جو ہے پتہ کرو کہ آخر یہ کس کا سر ہے جو اس طرح قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ایک بار جو ہے کنیز جو ہے پھر بازار میں آ گئی اور لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ آخر یہ کون ہے، ارے یہ کس کا سر ہے، یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح قیدی بنا کے لائے گئے ہیں؟ کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے۔ کہا کہ دیکھو تماشا دیکھو، حاکم کا حکم ہے کہ سب لوگ جو ہے تماشا دیکھیں اور جس کو جو جیسی اذیت دینا ہو، ان کے ساتھ جو ہے جو برتاؤ کرنا ہو وہ کرے۔ لیکن جو ہے ایک شخص نے کہا کہ دیکھو وہ جو قیدیوں کے آگے ایک بیمار اور لاغر جو ہے نوجوان ہے، ارے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توکے خاردار ہے، وہی جو ہے ان قیدیوں کا قافلہ سالار ہے۔ جاؤ اور جا کر کے اس سے معلوم کرو، شاید وہ جو ہے پتہ بتائے کہ کس کا سر ہے جو اس طرح قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ایک بارگی جو ہے وہ کنیز جو ہے میرے چوتھے امام کے پاس آ جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہے اے شخص آخر یہ کس کا سر ہے جو اس طرح قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، مجھے بتا دے۔ ایک بار میرے چوتھے امام نے اس کنیز کو دیکھا اور کہا کہ تو کیوں معلوم کرنا چاہتی ہے؟ ایک بار جو ہے اس کنیز نے کہا کہ میں معلوم نہیں کرنا چاہتی، ارے میری مالکہ ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ جا کے پتہ کر کے آؤ کہ وہ کس کا سر ہے جو اس طرح قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ایک بار میرے چوتھے امام نے کنیز سے کہا کہ جا اپنی مالکہ سے کہہ دے اگر تجھے پتہ کرنا ہے کہ کس کا سر ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو بازار میں آ جا اور اسے پتہ چل جائے گا کہ کس کا سر ہے۔ ایک بار کنیز کی تیوریوں پہ بل آ گئے، کہا اے نوجوان تو قیدی ہے اور تو جو ہے ہوش میں رہ، تو کیا کہہ رہا ہے؟ میری مالکہ اور جو ہے بازار میں کیسے آ سکتی ہے؟ تجھے پتا ہے کہ میری مالکہ کس کی کنیزی میں رہی ہیں؟ ایک بار جو ہے میرے امام نے کہا تیری مالکہ کس کی کنیز ہے، کس کی کنیزی میں رہی ہے؟ کہا تو جو ہے میں جو ہے بازار میں نہیں نام لے سکتی جس کی وہ کنیزی میں رہی ہیں۔ کہا کہ نہیں تو بتا دے کس کی کنیزی میں تیری مالکہ رہی ہے کہ تیری مالکہ بازار میں نہیں آ سکتی۔ ایک بار اس نے کہا اے نوجوان تو اتنا کہہ رہا ہے تو سن لے، میری مالکہ ارے شہزادی ارے زینب کی کنیزی میں رہی ہیں۔ تو سوچ کہ جو زینب کی کنیزی میں رہی ہو وہ کیسے بازار میں آ سکتا ہے۔ ایک بار جو امام نے کہا لیکن جا اپنی مالکہ سے کہہ دے کہ تجھے بازار میں آنا ہوگا۔ ایک بار پھر چلی جاتی ہے کنیز اور جا کے مالکہ سے کہتی ہے ارے عجیب و غریب قیدی ہے، عجیب و غریب جو ہے اس کا انداز ہے، ارے قید میں ہے لیکن لہجہ اس کا عجیب و غریب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تیری مالکہ کو بازار میں آنا ہوگا۔ ارے ریحانہ نے سر پہ چادر ڈالی، ارے شام کے بازار میں آ گئی، ارے جہاں اہل بیت حرام ارے اسیر بن کے اونٹوں پر رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے، ایک بار میرے چوتھے امام کے پاس آ گئی۔ اے نوجوان مجھے بتا دے کہ کس کا سر ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ایک بار میرے چوتھے امام نے سر کو اٹھایا، اے بہن ریحانہ تم نے بھی اپنے بھائی کو نہیں پہچانا، ہائے رے آل محمد کی غریبی۔ اے ریحانہ میں علی ابن الحسین ہوں، ارے تیرا بھائی زین العابدین ہوں، اور وہ دیکھ اونٹ پہ تیری شہزادی ارے قیدی بنی بیٹھی ہے، ارے وہ کسی اور کا سر نہیں، تیرے آقا اور مولا حسین کا سر ہے جو نو کے نیزہ پر تلاوت کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔